کیسے بتاؤں تم کو، کیسے بتاؤں تم کو، جو ظلم مجھ پہ ڈھایا کلمہ گویوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فے سے فہم بشر کا حاصل، یہ الف سے الحمد کی کرن ہے۔ یہ فے سے فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے۔ یہ تو سے تاہا کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل محن ہے۔ یہ ہے سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی پر نور انجمن ہے۔ یہ زے سے زینت زمیں کی، ہے سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے۔ یہ رے سے رہبر رہے وفا کی، الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے۔ جناب زہرا لقب ہے اس کا۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین حبیبنا محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ بارگاہ معصومہ سے خصوصی سلام آپ ناظرین کے نام۔ اس وقت ہم شہر مقدس قم حضرت کریم اہل بیت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے جوار میں اور آپ کے مزار کے بالکل سامنے، بلکہ آپ کے مزار کے اندر ہم اس وقت شرف یاب ہوئے ہیں، اور یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ اس بارگاہ مقدس سے ہم آپ سے مخاطب ہوں، اور مناسبت ہے ایام فاطمیہ کی، یہ شب و روز، یہ سوگ کے ایام، شہادت کے ایام اور عزاداری کے ایام، وہ ایام اور وہ گھڑیاں کہ جب ہر صاحب ایمان دل بے قرار ہے، ہر صاحب ایمان آنکھ اشکبار ہے، اور متوجہ ہے مدینے کی جانب، جہاں پر بہت کچھ ہوا اب سے صدیوں قبل، لیکن اس کی حرارت آج بھی باقی ہے۔ ناظرین، شکر گزار ہوں آج بھی آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج بھی کچھ گفتگو رہے گی حضرت صدیقہ کے حوالے سے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ نہایت معزز اور محترم مہمان موجود ہیں گفتگو کے لیے، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین صورت والا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں ان دردناک اور اندوہناک ایام کی مناسبت سے۔ بہت مہربانی۔ اس سے پہلے جو گفتگو کا سیشن رہا، آپ سے جو گفتگو ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پیاری گفتگو تھی۔ وہ حدیث قصہ کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا، وہی حدیث مبارکہ کہ جس کا مرکزی نقطہ ہیں حضرت صدیقہ اطہر۔ اس کے ذیل میں بہت سی باتیں ہوئیں، اور آپ نے فرمایا کہ اتحاد اور وحدت ایک اہم پیغام، اور خاص طور سے وہ اجتماع جو ولایت کے طفیل میں ہوتا ہے، ولایت کے سائے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنی جانب جو ہے وہ جلب کرتا ہے، اور نزول رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سی گفتگو ہے۔ میں اس زاویے سے، اگر آپ اجازت دیں، آج کی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں کہ جو فاطمی گھرانہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کا انداز تربیت کیا ہے، وہ ماحول کیسا ہوتا ہے جو وہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک ہم امتی ہیں، ہم فاطمہ کو اپنے لیے اسوہ مانتے ہیں۔ ایام فاطمیہ میں ہم تجدید عہد کے لیے بیٹھے ہیں، اس بارگاہ معصومہ میں بیٹھے ہیں کہ کچھ سیکھیں اور کچھ باتوں کی طرف پھر سے متوجہ ہوں۔ جی جی، اور اس کے لیے بھی سب سے اچھا سرچشمہ اور منبع خود حدیث قصہ ہی کی بنیاد پر ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث قصہ کے اندر ایک فیملی کے 5 کیریکٹر پائے جاتے ہیں، تو اس کو ہم الگ الگ انداز میں اگر دیکھیں، ایک طرف رسول خدا ہے جو ہیڈ آف فیملی ہے، جو اس فیملی کے لیے کچھ لوگوں کے لیے نانا ہے، کسی کے لیے، کسی کے رشتے میں سسر اور چچیرے بھائی کزن لگتے ہیں، اور پھر اس میں 2 بھائی ہیں، ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے جو اپنے شوہر کی نسبت جناب زہرا امام علی علیہ السلام،
اگر ہم حدیث قصہ میں یہ تمام اسپیکٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے سوال کا جواب بھی ملے گا اور ہمارے بہت سارے پرابلمز کا یہاں پر سولوشن ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں اور اپنی سوسائٹی میں اسے اپلائی کر سکتے ہیں. ایک نانا، ایک باپ اپنی بیٹی کے دروازے پر آتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ اپنی ایک مستقل زندگی گزار رہی ہیں، لیکن یہ آتے ہیں. حدیث قصہ کے علاوہ بھی اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول خدا کی یہ سیرت تھی کہ یہ ہر روز آتے تھے جناب سیدہ کے دروازے پر، اور ہر روز جناب سیدہ کو سلام کے بعد وہ اپنا سفر مسجد کی طرف کنٹینیو کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے. اگر گھر میں نہیں بھی آتے تھے بیت الشرف میں، اگر داخل بھی نہیں ہوتے تھے تب بھی سلام کرتے تھے بالکل بصدائے بلند. اس کے باوجود کہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہے. یہ ہم لوگوں کو اس جانب متوجہ کراتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی سوسائٹی میں بیٹی کو دوسرے گھر کا سمجھ کر شادی کے بعد اس سے جو رابطے کم ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ سلام کا کہ جو کلچر ہے اس سے جو دیا ہے، سلام کا جو کلچر ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کر رہا ہے، بڑا چھوٹے کو سلام کر رہا ہے، اور رسول جا رہے ہیں اپنی بیٹی کے، اور پھر وہاں پر بہت پیار اور محبت کے ساتھ میں بیٹی کی طرف سے جواب، ان کا جو ریئیکشن ہے جو حدیث قصہ میں بھی پایا جاتا ہے، تو اس ریئیکشن سے پہلے بھی اپنی ایک ضرورت کو رسول خدا وہاں ذکر کرتے ہیں کہ میں احساس ضعف کر رہا ہوں اور مجھے ایک چادر لا کر دے دو. ایک کمزوری محسوس ہو رہی ہے، مجھے ایک چادر لا کے دے دو. تو یعنی ایک طرف انہوں نے اپنی ضرورت اپنی بیٹی سے بیان کیا، اور بیٹی اس چادر کے ساتھ جب آتی ہیں تو آنے کے بعد بہت پیار بھرے انداز میں کہتی ہیں کہ میں یہاں پر ایک بہت چمکتا ہوا چاند سا چہرہ دیکھ رہی ہوں. یہاں پر بھی تھوڑا ہم لوگ اپنے سماج میں اگر آ کر دیکھیں، اپنی فیملیز کی طرف دیکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رشتے اور رابطے کو دیکھیں، تو کیا آج بھی ہمارے بچے ہمارے ساتھ اسی طرح کی فیل، یعنی وہ فیل ان کے اندر بھی یہی پائی جاتی ہے؟ بظاہر یہ ایک جملہ ہے، بظاہر کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، کہ اس طرح سے اظہار جذبات کر رہی ہے، جذبات کا اظہار کر رہی ہے، لیکن اس میں گہرائی کی گہرائی ہے. یعنی جناب سیدہ صرف ایک مبالغے میں یا ظاہری طور پہ فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے جملہ نہیں کہہ رہی ہیں، بلکہ اپنے جذبات کی ترجمانی اور عکاسی کر رہی ہیں جو رسول خدا کی بنسبت ان کے ہاں پایا جاتا ہے. یعنی کتنا گرم، کتنا پر حرارت، کتنا قریبی اور کتنا گہرا رشتہ ہے. بالکل، جس کی یہ جملے میں ترجمانی اور عکاسی ہو رہی ہے. تو کیا واقعاً آج ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی جب ہمارے سامنے آتے ہیں یا ہم ان سے بات کرتے ہیں تو کیا یہی گرم جوشی سے بات ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو سچ سلام ہو ان فیملیز کے اوپر. لیکن اگر نہیں ہوتی ہے، کہ جو عام طور پہ جوانوں کے ماں باپ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے اب ان کی بات نہیں سنتے ہیں، وقت نہیں دیتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کی جائے تو بچے جواب نہیں دیتے ہیں، فون کیا جائے اپنے بچوں کو تو وہ فون نہیں اٹھاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری شکایتیں آج کل کے ماں باپ کو ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگا. اس کے لیے ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت کہ جب ہماری ذمہ داری ان کے ساتھ جو تھی کہ صحیح معنی میں ہم نے ادا کیا، کیا وہ رابطہ جو رسول خدا اپنی بیٹی کے ساتھ رکھ رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا رابطہ بنانے کی کوشش کیا تھا جہاں پر ہم اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک وہ رابطہ بھی اسٹیبلش کرتے، ان کے جذباتی تسکین اور پھر ایک طریقے سے اگر مجھے بھی ضرورت ہے تو ان کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ وہ میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک راستہ ہے. جیسے جناب سیدہ سے انہوں نے ایک چادر کو طلب کیا ہے اپنی ضرورت کے وقت پر. یہ جو رابطہ ہے رسول خدا کا، یہ رابطہ رسول خدا نے اسٹیبلش کیا. نتیجے میں جناب سیدہ بھی ہمیں یہاں دکھ رہا ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ میں بہت گرم جوشی سے اپنے محبت کو ظاہر کر رہی ہیں. اچھا، یہاں بھی میں سوچ رہا تھا کہ ماہرین نفسیات کی اگر بات کی جائے تو نظام تربیت میں اور عائلی نظام میں خاص طور سے وہ اظہار جذبات پر بہت توجہ دیتے ہیں اور بہت اہم سمجھتے ہیں، بہت ضروری ہے نا. عام طور پہ اب ہم لوگوں میں محبت کا اظہار، جذبات کا اظہار، ماہر نفسیات یا سائیکولوجسٹ یا جو مشاور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ جو کرتے ہیں، وہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف میں ایک دوسرے کو اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. نہ صرف شوہر اور زوجہ بلکہ یہ محبت کا اظہار ہم لوگوں میں باپ اپنے بچوں کے ساتھ میں محبت کو ظاہر کرے، یہ بھی بہت ضروری ہے. جتنا ایک باپ ایک ماں
اپنی محبت کو ظاہر کریں گے. نہیں ہے کہ ان کی محبت میں صرف خون پسینہ ایک کیے جا رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا زحمتیں اٹھائی جا رہی ہیں. ایک ماں صبح سے لے کر شام تک کے اور رات میں بچوں کے سونے کے بعد بھی کتنا ان لوگوں کے لیے پریشان ہوتی ہے کہ ان کے بدن سے کمبل بھی نہ ہٹے. آدھی آدھی رات میں اٹھ کر ان کے اوپر کمبل آ کر وہ ڈال رہی ہے, ان کو اڑا رہی ہے. لیکن وہ بچوں کو بتانا اور ظاہر کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ ظاہر نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک عمر کے بعد بچہ کہے گا میری ماں نے میرے لیے کیا ہے یا میرے والد نے میرے لیے کیا, اور یہ ہو رہا ہے. تو اظہار محبت بہت ضروری ہے. رسول خدا آتے ہیں, جناب سیدہ بھی ان کے ساتھ اظہار محبت کرتی ہیں, اور پھر یہ سلسلہ یہاں تھمتا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب امام حسن وارد ہوتے ہیں تو ایک نارمل انداز میں نہیں ہے, ان کا سلام کے بعد میں یا اماں, اے میری پیاری ماں, اے میری مادر گرامی, یعنی بہت ہی احترام کے ساتھ میں اپنی ماں کو خطاب کر رہے ہیں. آج جب ایک بچہ گھر میں آتا ہے تو آہستہ سے دروازہ کھولے گا, دروازہ کھولنے کے بعد اپنے روم میں اپنے بستر کی طرف چلا جائے گا, اپنے انتظامات کی طرف وہ چلا جاتا ہے. گھر میں بیٹا آ گیا, ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ آیا بھی یا نہیں آیا. بہت اگر کہہ دیا السلام علیکم, السلام علیکم, اور آگے لیکن یہ کہ یا امائے میری امی, بہت امی جان, امی جان السلام بہت پیار علیکم سے کہہ رہے ہیں. اور جب وہ پیار سے وہ کہہ رہے ہیں تو جناب سیدہ بھی جواب میں یہ نہیں کہہ رہے ہاں حسن وعلیکم السلام, نہیں, یا ولدی, میرے بیٹے, میرے پیارے, یا قرۃ عینی, یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے جگر کے ٹکڑے, تم پر بھی میرا سلام ہو. کتنی پیار سے. اور یہ بھی ہم کو یعنی ماں محبت کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ماں کا محبت کرنے کے ساتھ ساتھ میں ظاہر کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اظہار کرے کہ ہاں میں تم کو چاہتی ہوں, تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, تم میرے دل کا سکون ہو, تم میرے پیارے بیٹے ہو. یہ جو رابطہ ہے یہ بیان ہوتا ہے. جس طرح سے امام حسن نے آ کے اپنی والدہ کو سلام کیا تھا, بالکل ویسے ہی امام حسین علیہ السلام بھی وارد ہوتے ہیں, وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. اسی انداز میں یہاں بھی اظہار اسی انداز میں جناب سیدہ بھی ظاہری طور پہ اپنے بچوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی تبعیض, کوئی فاصلہ, کسی طرح کا تفریق نہیں دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ ایک اہم نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے. ممکن ہے کہ اگر ایک بچہ آپ کے ساتھ اکیلے میں ہے تو آپ اس کے ساتھ زیادہ محبت کریں اور اظہار کریں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر دو بچے آپ کے سامنے ہیں یا دو سے زیادہ بچے ہیں تو ان میں کسی طرح کی تفریق نہیں ہونا چاہیے. وہاں پر کہا قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی, بالکل امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی وہی کہہ رہے ہیں. یہاں پر ہو سکتا ہے کہیں پہ اضافہ کر دیتی, کہیں کم کر دیتی, لیکن نہیں, بالکل اسی طرح سے بغیر تفریق کے. تو علماء یہ کہتے ہیں, ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں میں یہ احساس کرو کہ جس طرح سے تمہارے لیے تمہاری سیدھی آنکھ بہت پیاری ہے, بالکل ویسے ہی تمہاری بائیں آنکھ بھی پیاری ہے. دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے, دونوں کا خیال بالکل ویسے ہی رکھنا ہے, اور دونوں کو یہ لگنا چاہیے کہ ماں باپ ان سے برابر سے ان کو دیکھ رہے ہیں. جی حسین صاحب, ابھی بڑے پیارے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا جو حدیث قصہ ہمیں متوجہ کر رہی ہے. بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بزم ہے جو سجی ہے قدرت خداوندی وجد میں آئی ہے, وہ اپنی جگہ ایک پہلو. اس کے بعد یہ وہی جو جملے ہم دہراتے ہیں اپنی بزم میں, اپنی ہر نشست میں, اپنی ہر محفل میں, اس میں کتنے خوبصورت پیغامات چھپے ہوئے ہیں. آپ نے بعض کی طرف اشارہ کیا. جی ہم لوگوں نے جہاں تک گفتگو کی کہ رسول خدا کے آنے کے بعد میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جس وقت گھر میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ جناب سیدہ نے کس طرح کا برتاؤ کیا ہے, اور کس طرح کے بغیر فرق کے دونوں کو ایک درجے کے ساتھ انہوں نے جواب دیا ہے. اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب مرحلہ آتا ہے امام علی علیہ السلام آتے ہیں. جب امام علی علیہ السلام آتے ہیں تو عربوں میں کسی شخص کا نام لینا عام طور پہ اگر کوئی بہت زیادہ نزدیکی ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہوا کرتا تھا, یعنی عام بات تھی. اچھا. لیکن عربوں میں جو شریف ہوتے تھے یا بڑے گھرانے کے شرافت والے لوگ ہوا کرتے تھے, یہ لوگ کنیت اور القاب سے ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں. جس وقت علی علیہ السلام کے آنے کا ذکر کرتی ہیں جناب زہرا تو کس طرح سے ذکر کرتی ہیں کہ فَأَقْبَلَ ابو الحسن, یعنی اب علی علیہ السلام کے لیے ابو الحسن کے کلمے کے ساتھ وہ ذکر کر رہی ہیں. امام علی علیہ السلام بھی جس وقت آتے ہیں
تو جناب سیدہ کو خطاب کیسے کرتے ہیں؟ ان کے نام سے نہیں بلاتے ہیں، یا بنت رسول اللہ، میرا سلام ہو آپ کے اوپر اے رسول خدا کی دختر نیک اختر، یعنی رسول خدا کی اے بیٹی دختر کے خطاب۔ رسول خدا، واہ! یعنی یہاں پر ہم لوگوں کو جو سبق دیا جا رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن یہ بہت ہی زیادہ کلوز ریلیشن ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ریلیشن ہوتا ہے، ان میں صمیمیت، ان میں کلوزنس یہ بہت ضروری ہے، لیکن احترام کے پردے ایک دوسرے کے لیے کبھی چاک نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ نام کی حد تک کے بھی۔ ان کی اگر کوئی برائی کسی کی نظر میں پائی جاتی ہے تو وہ ذکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، حتیٰ وہ احترام کہ جو نام کی حد تک کے بھی ہونا چاہیے اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ امام علی علیہ السلام بھی اس سلام کے بعد میں امامین حسنین علیہ السلام کی طرح ایک جملہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں آنے کے بعد، سلام کے بعد میں، کہ میں یہاں محسوس کر رہا ہوں اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی کی خوشبو کو۔ یہ امام حسن نے بھی کہا تھا، یہ امام حسین نے بھی کہا تھا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود کہ 50 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، 60 سال کے نزدیک ان کی عمر ہے، لیکن اپنے خوشبو کا خاص انتظام کیا کرتے تھے۔ عام طور پہ ہم لوگوں میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ جو پرفیوم ہے، عطر ہے یا خوشبو ہے جو اب ہم باہر نکل رہے ہیں تو یہ اس وقت کے لیے ہوتا ہے جب ہم جوان تھے یا جوان افراد اس طرح کی چیزوں کو، لیکن نہیں، رسول خدا نہ صرف یہ کہ وہ خوشبو استعمال کرتے تھے بلکہ اپنی خوشبو کے ذریعے سے پہچانے جائے جاتے تھے، اور لوگ اس خوشبو کو محسوس کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں یا میں اپنے کزن رسول خدا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ خوشبو رسالت بھی تھی، لیکن یہ خوشبو رسالت اس کو قبول بھی کیا جاتا ہے اور کرنا ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں رسول خدا نے الگ الگ روایتوں میں اور ان کی سیرت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی درآمد کا ایک اچھا خاصا حصہ وہ اپنی خوشبو کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، اور اپنے چاہنے والوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے خوشبو پر، عطر پر جو ہے عطر پر خرچ کرتے تھے، اور تاکید کرتے تھے کہ اس دنیا میں جو چیزیں مجھے پسند ہیں اس میں سے ایک خوشبو ہے۔ جہاں نماز کو انہوں نے پسند ہونے کا اعلان کیا ہے کئی بار، اس طرح سے خوشبو کا بھی شاید یہیں پر یہ نقطہ بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہو ذکر کرنا، یہ یاد دہانی، ہم کچھ بھی پہن رہے ہیں، کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ عبادی عمل ہو یا اس طرح کے جو اجتماعی ہمارے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، مناسک ہیں، وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ مثلا میں خوشبو لگاؤں اس لیے کہ دوسروں کو اچھا لگے یا دوسرے مجھے جو ہے خاص نظر سے دیکھیں، نہیں، میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک مومن ہوں، میں فرزند اسلام ہوں، مجھے معطر رہنا چاہیے، مجھے اپنے لیے اس کا خوشبو کے ذریعے سے جو فائدے ہوتے ہیں انسان کی روح کے لیے، انسان کی سوچ کے لیے، انسان کی نفسیات کے لیے بہت سارے فائدے ہیں، ان فائدوں کو بھی اپنی جگہ، یعنی صرف اس وجہ سے کہ خوشبو ایک اچھی چیز ہے اور اچھی چیز سے مجھے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے۔ صاحب اسلام نے تاکید فرمائی ہے، استعمال کرو، بالکل اس کی بات کو سنتے ہوئے ہم کریں، لیکن یہ کہ مثلا وہ اس کو اچھی لگتی ہے تو ہم لگا رہے ہیں، مثلا یہ کہ خاص گیدرنگ میں ہم جائیں گے، خاص حلقے میں جائیں گے تو ایک الگ شناخت بنے ہماری صرف اس لیے کہ ایک بالکل خوشبو خود رسول کی سیرت اور سنت کا ایک حصہ ہے اور ایک مقبول عمل ہے جس کو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو رسول خدا کے لیے امام علی علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہیں، جس کے بعد رسول خدا کی طرف امام علی علیہ السلام کو ہدایت کرتی ہیں کہ ہاں آپ کے چچا زاد بھائی یہاں پر ہیں اور وہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ میں چادر کے نیچے ہیں۔ پھر امام علی علیہ السلام آگے بڑھ کر رسول خدا سے جو گفتگو کرتے ہیں بہت محترمانہ، ان کے اس درجے اور منصب کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ علی علیہ السلام رسول خدا سے بہت کلوز تھے، ان کے ہر عمل، ہر ایکشن کے اندر جہاں پر رسول خدا کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا کہیں پر جاتے ہیں، رسول خدا کے لیے علی علیہ السلام سائے کی طرح تھے۔ عام طور پہ ایک فرد جب کسی کے بہت نزدیک ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور اس طرح کی چیز ہے، لیکن اپنے کلوز سرکل میں یہ لوگ بہت ہی زیادہ جو ہے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو دوسروں کے سامنے وہ نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے ایک دکھاوے کا ماحول ہوتا ہے، لیکن نہیں، یہاں پر رسول خدا کے سامنے آ کر امام علی علیہ السلام کا احترام یہ بتا رہا ہے کہ رسول خدا کے لیے امام علی علیہ السلام
ہر وقت اسی طرح سے تھے جیسے وہ لوگوں کے سامنے ہوا کرتے تھے. اور ہم لوگوں کو ایک سبق شاید یہاں یہ مل سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی ظاہری طور پر بھی اور دروازوں کے پیچھے بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ میں بھی، اپنی فیملی کے ساتھ میں بھی دوغلی نہیں رکھنا چاہیے، ڈبل اسٹینڈرڈ والی نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف و شفاف ہونا چاہیے. علی علیہ السلام بہت عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی تنہائی میں ایسے کام مت کرو جو لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے تم شرماؤ یا تمہاری آنکھیں جھک جائیں. تو رسول خدا اور امام علی علیہ السلام کا یہ ایک دوسرے کے بنسبت احترام یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو احترام ہے یہ صرف لوگوں کے سامنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسول خدا واقعاً علی علیہ السلام کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ عمل تھے. آ کر وہ اس طرح سے ان کو ذکر کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں چادر میں وارد ہونے کے لیے. اچھا، ایک نقطہ جس پر میں غور کر رہا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، یہ جملہ ہمیں دو جگہ دکھائی دیتا ہے سر. ایک تو امیر المومنین کا آپ نے ذکر فرمایا، حدیث قصہ کے تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے. ایک تو اس وقت جب ضربت لگی اور آپ نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا، فزت ورب الکعبہ. اور ایک اس بزم میں جو سجی ہے فاطمہ کی مرکزیت کے ساتھ. جی. اور یہاں پر جب رسول اللہ صاحب کی گفتگو ہوئی اور فرمایا کہ اگر کوئی بزم ایسی سجتی ہے جہاں پر اس بزم کا تذکرہ ہوگا، اس محفل کا تذکرہ ہوگا تو ایسا ہوگا، یہ اس کی برکتیں ہیں، تب آپ نے فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ. بالکل. یہاں پہ خود کعبے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم کعبے کو سمجھ لیتے ہیں کہ کعبہ کیا ہے، کعبہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ایک پوری توجہ خدا کی طرف کرنا جب ہم چاہتے ہیں تو ہماری توجہ اور ہمارا تمرکز اس کی طرف ہوتا ہے. علی علیہ السلام اس حدیث قصہ میں اس جم کے جمع ہونے کے بعد میں، اور یہاں پر ہم لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جم ظاہری طور پر جمع ہو رہی ہے، یہ جم کے جمع ہونے کا اصل مقصد خدا کی طرف توجہ ہے، خدا کے راستے پر آگے بڑھنا ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ صرف تمہارا ولی ہے. یہ جمع ہو رہی ہے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم سب کچھ خدا کے لیے ہیں، خدا کے علاوہ نہیں ہے. اور جب یہ جمع ہو کر انما ولیکم اللہ والے سند کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس طرف توجہ کرتی ہے، تو وہ پلٹ کر جواب میں کیا کہتی ہے کہ سماء مبنیہ، ارض مدھیہ، قمر منیرہ، شمس مضیہ، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے. یعنی ایک طرف یہ جم کعبے کو سمبولک بناتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں یہ ان کا سب کچھ میرے لیے ہے تو میرا سب کچھ بھی ان کے لیے ہے. اب جب سب کچھ خدا کی خدائی سب یہاں پر ہے تو اب نتیجہ یہ ہے کہ اب اس جم کو یاد کرنے کے لیے، اور اس جم نے جس کو یاد کیا ہے، اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں گے تو ہماری زندگی میں کسی طرح کے کوئی مسائل اور مشکلات نہیں ہوں گے. یا دوسرے الفاظ میں کہوں، مشکلات کی ڈیفینیشن ہماری بدل جائے گی. ہماری مشکلات کی ڈیفینیشن وہ ڈیفینیشن نہیں رہے گی جو عام طور پہ دنیا کی ہے. عام طور پہ دنیا میں جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن صحیح معنی میں ہماری ڈیفینیشن بدل جائے گی. اس کے لیے میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، ایک خاتون کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. جناب فاطمہ معصومہ کے حرم میں ہم لوگ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کر رہے ہیں، ثانیہ زہرا کا تذکرہ ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تبرکن ہی صحیح. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشکل اور مصیبت کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے، تعریف اور دیکھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. کسی شخص کے سامنے اس کے بھائی کا سر کا کٹا ہوا ہونا یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. کوئی عام حالات میں اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب اپنا رابطہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، جب اپنا سفر خدائی راستے پر شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر یہ مصیبت نہیں ہے. جب ابن زیاد توہین کرتے ہوئے کہتا ہے، دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، توہین کر رہا ہے. انہیں ایک طریقے سے اس درد کی طرف، ان کے درد کو وہ بیدار کرنا چاہتا ہے اور انہیں ٹوٹا ہوا بتانا چاہتا ہے. لیکن وہ جواب میں کیا کہتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، یہ جو چیز جس کو تم مصیبت کے طور پر میرے سامنے بیان کر رہے ہو، نہیں، اس میں بھی میں جمال خداوند متعال کو دیکھ رہی ہوں. تو یہاں پر
جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث قصہ کے نتیجے میں انسانوں کی مشکلات دور ہوں گی، تو صحیح معنی اس کا اگر دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ مشکلات کی ڈیفینیشن بدل جائے گی. عام انسانوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح ہم مشکلات کو مشکلات ہی نہیں سمجھیں گے. ہم لوگوں کے لیے مشکلات پھر کیا ہو جائیں گی؟ اس سورہ توبہ کی آیت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے. ہم لوگوں کی مشکلات کیا ہوگی کہ اگر ایک انسان خدا کے راستے پر نہیں ہے تو وہ ہمارا پرابلم ہے، ہم اسے نپٹانے کی کوشش کریں گے. ایک انسان اگر دردمند کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس کی مشکل کو دور کرنا یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہدف ہو جائے گا. امر بالمعروف ہمارا مسئلہ ہو جائے گا. یعنی ایک طرح سے زاویہ نظر بدلے گا، زاویہ نظر بدلے گا. یعنی شعور کی آنکھیں کھلیں گی، بیداری دماغ میں آئے گی، زاویہ نظر بدلے گا. تو بہت سے مسائل جن کو ہم مسائل سمجھتے ہیں وہ مسئلہ نہیں رہے. پھر ہم دیکھیں کہ نہیں، جب آگہی آ گئی، بیداری آ گئی، شعور آ گیا، اللہ نے اپنے شعور کی آنکھیں کھول دی، تو ہو گیا نہیں یہ تو مسائل نہیں ہے، یہ تو نعمتیں ہیں، نقمت نہیں ہے، نعمت ہے. نعمت ہے. اسی وجہ سے ہم حتیٰ عصر عاشور دیکھتے ہیں، علی اصغر، علی اکبر، حضرت عباس، یہ تمام اصحاب کی شہادتوں کے بعد میں بھی علیہم الصلاۃ والسلام ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی قوم کو پھر ایک بار کہتے ہیں کہ اگر تم میرے قتل سے باز آ گئے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اصغر کو قتل کیا ہے، جناب علی اکبر کو قتل کیا ہے، انہیں جنت کی بشارت ہے. کیوں؟ کیا اپنی موت سے گھبراتے ہیں؟ نہیں، بلکہ مسئلہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہدایت کا مسئلہ ہے. امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خدا کی طرف لے کر جائیں، اور ایک شخص کو بھی میں اگر خدا کی طرف لے کر جاتا ہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور اپنی میرا مشن کامیاب ہے، میرا مشن کامیاب یا وہی ہے. عصر عاشور آپ کا معروف جملہ کہ بہت سخت مسائل ہیں، بہت سخت مصائب ہیں، آلام ہیں، لیکن آسان ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے. اور چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو تیری طرف لے کر آؤں، تو اب میں یہ کہوں گا فزت برب الکعبہ، میں خدا کی طرف، کعبے کی طرف لوگوں کو لانا چاہتا ہوں، اور میری کامیابی اصل اس میں ہے. اور اگر تم یہ نقطے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو کہ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہے، خدا کا ہمارے ساتھ کیا رابطہ ہے، اور اس رابطے سے تم اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہو، تو تمہاری بھی تمام مشکلات آسان ہو جائیں. الحمدللہ. فقال علی اذن واللہ فزنا وسعدنا وفازوا شیعتنا وفاز شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ. یہ بھی حسن اتفاق ہے، نہیں معلوم شاید اللہ نے ہمارا رزق مقدر کیا تھا کہ حدیث قصہ پہ بیٹھ کر بارگاہ معصومہ میں گفتگو ہو. وہی حدیث شریفہ کہ جس کا مرکزی نقطہ جو ہم نے بتایا کہ حضرت صدیقہ اطہر فاطمہ زہرا علیہ السلام. بہت شکریہ آپ نے اس بزم کو، اس مجلس کو آپ نے وقت دیا. ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. امید ہے کہ جو کچھ گفتگو ہوئی، ہم نے جو کہا اور سنا، خداوند سبحان ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کو ہم اپنی زندگی کی زینت بنائیں. اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہت ڈھونڈ رہے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. التماس. کیسے بتاؤں تم کو، کیسے بتاؤں تم کو، جو ظلم مجھ پہ ڈھایا کلمہ گویوں نے. ہے بابا بعد تیرے مجھ کو بہت ستایا کلمہ گویوں نے. آئے تھے آگ لے کر کچھ لوگ گھر کی جانب،